ایک بہن نے ہمیں ان باکس کر کے اپنی کہانی کچھ یوں بتائی۔ وہ کہتی ہیں کہ میری شادی ایک ان پڑھ آدمی سے ہو گئی، جبکہ میں ایک ماڈرن اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ میرا نام شہزادی ہے۔ میں سچ بتاؤں تو میرا یہ خواب تھا کہ ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا ہو، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے عمر سے شادی کر دی گئی۔ مجھے عمر سے بدبو آتی تھی، ان کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر، میں اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگتی تھی کہ کسی طرح سے اس سے میری جان چھوٹ جائے۔ وہ جاہل سا، بولنے کا بھی نہیں پتا۔ میں ہر بات پر عمر کو بے عزت کر دیتی، تنقید کرتی، عمر پہ غصہ کرتی۔ عمر مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا اور کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر نکل جاتا۔ میں ایک بار جھگڑ کر امی ابو کے پاس چلی گئی اور ضد کی کہ بس طلاق لینی ہے۔ امی ابو نے مجھے بہت سمجھایا کہ بیٹی، لڑکا اچھا تو ہے، نہ کرو ایسا، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ باقی کیا کبھی اس نے تم پہ ہاتھ اٹھایا یا کوئی کبھی گالی دی ہو؟ لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا مجھے، تو امی ابو نے عمر کو بلوا لیا اور میرے سامنے بٹھا دیا۔ امی ابو کہنے لگے کہ عمر، کیوں بھائی تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر بابا سے کہنے لگا کہ انکل جی، جو میں کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بھی میرے پاس بچتا ہے وہ شہزادی کے ہاتھ پر ہی رکھ دیتا ہوں۔ میرے چاچا تایا سب وہاں پر موجود تھے۔ میں وہاں بولی کہ مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے اور بس اس شرط پہ ہی جاؤں گی میں عمر کے ساتھ۔ عمر خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چاچا بولے کہ ہاں عمر، دے سکتے ہو خرچہ 30,000۔ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر عمر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس لی اور بولا، ٹھیک ہے، میں شہزادی کو 30,000 روپے دے دوں گا، الگ سے ہر مہینے اس کا خرچہ اسے مل جائے گا۔ میں نے دل میں گالی دی، کمینے، دیکھنا میں تیرا جینا حرام کر دوں گی۔ میں عمر کے ساتھ چلی گئی۔ ہمارے بجلی، پانی، گیس کا بل، راشن، کھانا، سب اخراجات بھی تھے۔ میں نے عمر سے جب بھی پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو تو کہتا کہ گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ میں نے کبھی پوچھا نہ انہوں نے کبھی بتایا۔ خیر، عمر ہر مہینے مجھے 30,000 روپے دے دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے کہا کہ مجھے آئی فون لے کر دو، میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ عمر مجھے طلاق دے دے۔ عمر مسکرانے لگا اور بولا، شہزادی لے دوں گا، پریشان نہ ہو تم، بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچی زیادہ ڈال دیتی تو کبھی زیادہ نمک۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوشوں کی طرح سو جاتا۔ جانے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا۔ میں جتنی نفرت کرتی تھی اس جاہل سے، وہ اتنی ہی محبت کرتا تھا۔ میں ایک دن اپنی ایک دوست کے ساتھ شاپنگ کرنے جا رہی تھی۔ شہر کے سب سے مہنگے اور بڑے مال میں ہم جا رہے تھے۔ جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا، میں بے جان ہو گئی۔ وہ عمر جس سے میں نے بہت زیادہ نفرت کر رکھی تھی، جس کو میں جاہل، ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال تک نہ پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ عمر سر پر بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پہ چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھیں، پرانے سے کپڑے پہنے، پسینے سے شرابور۔ میں مر کیوں نہیں گئی تھی؟ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا؟ اتنے میں ایک شخص بولا، اوے چل یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پر لوڈ کر۔ عمر کو شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑے رول کیا ہوا 7 روٹی کھا رہا تھا، 7 سامان اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا عمر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا، وہاں سائٹ پر ایک دکان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی، کتنی تھکن تھی عمر میں۔ سارا دن وہاں درد سہنا اور رات کو میری جلی جلی باتیں سنتا۔ وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی، بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے، گھر واپس لوٹ گئی۔ بہت روئی تھی، بہت زیادہ۔ عمر کو پلاؤ پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ عمر گھر آیا، میں اسے کھانا نہیں دیتی تھی، خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ گھر آیا، مجھ سے سلام کیا
किचन में गया, पुलाव देखकर बोला, शहजादी आज तो आपने कमाल कर दिया, 1 साल के बाद पुलाव खाने लगा हूं। उमर प्लेट में खाना डालकर मेरे पास आकर बैठ गया और खाना खाने लगे। मैं उमर की तरफ देखे जा रही थी। उमर कितना दर्द सहता है और बताता भी नहीं। मैं कितनी अजियत देती हूँ और ये है कि कोई शिकवा तक नहीं करते। उमर पे आज मुझे बहुत प्यार आ रहा था। दिल चाह रहा था कि अपने शोहर से लिपट जाऊं। उमर ने खाना खाया, फिर जेब से पैसे निकाले, कहने लगा, ये लो शहजादी 30,000। मैं चीख चीख कर रोने लगी। उमर के पांव पकड़ लिए। उमर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए उमर। उमर हैरान था कि मुझे क्या हो गया है। उमर ने मेरा हाथ थामा, बोले, अगर ये पैसे कम हैं तो शहजादी और ला दूंगा, बस मुझे छोड़कर जाने का कभी मत कहा करो। कहने लगे, शहजादी बहुत भोली हो तुम, पागल, तुम बिछड़ने के बाद कहां भटकोगी। खुदा जाने बहुत प्यार करता हूं तुमसे मैं, इसीलिए तुमको खुद से दूर नहीं कर सकता कभी भी। मैं कहने लगी कि उमर, इस वक्त मुझे ना कोई आईफोन चाहिए था, ना कोई बड़ा घर, ना कोई गाड़ी। मुझे अब दुनिया की कोई खबर ना थी। मेरी दुनिया उमर बन चुका था। हम औरतें कैसे मुंह फाड़ कर कह देती हैं कि जब खिला नहीं सकते थे तो शादी क्यों की। बात बात पे झगड़ा करती हैं, बात बात पे ताने शुरू कर देती हैं। और जो बहनें ऐसा करती हैं उनको मेरा मशवरा है कि कभी अपने शोहर का वो चेहरा देखना जैसे मैंने उमर का देखा था। अल्लाह की कसम, उस माहौल में हम सांस ना ले सकें। यहाँ मर्द अपनी फैमिली के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। जितने शोहर कमाता है उस पे खुश रहो। पैसा भी सब कुछ नहीं होता। खुदा की कसम, मुझे बड़ी गाड़ियों और एसी वाले महल में वो सुकून नहीं मिला जो सुकून उमर के साथ आता है, जो सुकून उमर का सर दबाने में आता है, जो सुकून उमर की पसंद के खाने बनाने में आता है। हम सफर की बेबसी को समझो तो सही, देखो तो सही, आप कभी झगड़ा नहीं करेंगी। उमर अब मेरी जिंदगी है और मैं उमर की शहजादी हूं। दोस्तों, हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला तमाम बहनों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा।